السلام علیکم۔ بیڑیا کی آنکھ کہانی۔ بیڑیا شکار کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے گھومتے ایک غار میں پہنچا جس کے اندر سے تازہ گوشت کی بو آ رہی تھی۔ بھوک اور اوپر سے تازہ گوشت بیڑیا سے رہا نہیں گیا اور وہ غار کے اندر چلا گیا۔ بیڑیا جب غار میں پہنچا تو وہاں اس نے اپنے پرانے دوست چیتے کو بکری کھاتے ہوئے دیکھا تو حیرانی سے بولا، ارے تم کہاں غائب تھے اتنے عرصے سے؟ بڑے مزے آ رہے ہیں، اکیلے ہی پوری بکری سمیٹ دی۔ چیتا، ہاں بھائی، شکار کے لیے محنت کی ہے اور اب اس محنت کا پھل کھا رہا ہوں۔ تم سناؤ، خیریت تو ہے؟ بڑے کمزور دکھائی دے رہے ہو، حالانکہ پہلے تو اچھے بھلے صحت مند تھے۔ بیڑیا، بس کیا بتاؤں، تم تو آسانی سے شکار کر کھا لیتے ہو مگر مجھے کافی پریشانی ہوتی ہے۔ قریب کے گاؤں میں روزانہ جنگل میں بکریوں کا ایک ریور گھاس چرنے آتا تو ہے، مگر ریور کے ساتھ سیکورٹی کے لیے بہت سے موٹے تازے کتے ہوتے ہیں، اس لیے میں ان کا شکار نہیں کر پاتا۔ جیتے بھائی، تم مجھ کو آئیڈیا دو کہ میں کس طرح ان بکریوں کا شکار کروں اور واپس پہلے جیسی صحت پا سکوں۔ چیتا، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے۔ میں نے جو بکری کھائی ہے اس کی کھال تم لے لو اور کل صبح اسے پہن کر بیٹھ جانا، پھر جیسے ہی ریور آئے تو تم بکری کا بیس بدل کر اس میں چھپکے سے شامل ہو جانا۔ آگے کیا کرنا ہے یہ تم خود جانتے ہو۔ سمجھ گیا چیتے بھائی، کیا آئیڈیا دیا ہے آپ نے، واہ! چیتے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بیڑیا نے کہا اور وہاں سے کھال سمیٹی اور رخصت ہو گیا۔ پھر روزانہ کی طرح جب اگلے دن بکریوں کا ریور آیا تو بیڑیا وہ کھال پہن کر چپکے سے بکریوں کے ریور میں شامل ہو گیا اور روزانہ ایک بکری کو اپنی خوراک بنانے کا ذہن بنا لیا۔ بیڑیا بڑا خوش تھا کیونکہ وہ بغیر محنت کے روزانہ ایک بکری کو اپنی خوراک بنا رہا تھا۔ کچھ دن گزر گئے تو مالک کو بکریوں کے کم ہونے کا خدشہ ہوا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سیکورٹی ہونے کے باوجود بھی بکریاں کیسے کم ہو رہی ہیں۔ مالک نے کتوں کی سیکورٹی کی انچارج کی ذمہ داری سے ہٹا کر اس کی جگہ چلاک لومڑی کو ذمہ داری سونپ دی۔ چلاک لومڑی چپ چاپ سے ایک رات بکریوں کے بارے میں گئی۔ جس وقت سب بکریاں آرام کر رہی تھی وہ دور سے بیٹھی ایک بکری کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک بکری پر پڑی جو ایک آنکھ سے سو رہی تھی۔ اس طرح ایک آنکھ کھول لے دوسری بند کر لے، دوسری کھول لے تو پہلی آنکھ بند کر لے۔ اس نے یہ ساری بات مالک کو بتائی تو فوراً مالک کے ذہن میں آیا کہ اس طرح تو بیڑیا سوتا ہے۔ اس نے فوراً اپنے عملے کی مدد سے دھوکے باز بیڑیا کو اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ پیارے بچوں، جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر ہم وقتی طور پر تو خوشی حاصل کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیں جھوٹ جلدی یا کچھ دیر بعد سامنے آ جاتا ہے، پھر آپ کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ بیڑیا کی اس کہانی سے عبرت حاصل کریں اور پکا ادا کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے سچ ہی بولنا ہے اور کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولنا اور نہ کسی کو دھوکہ دینا ہے۔